لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. میں صبح کے درس میں بھی اس کو ذکر کر چکا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات، یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی ہے، کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولا کرتے تھے رب العالمین قرآن نازل فرما دیتے تھے، تو میرے بھائیو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچا کرتے تھے، الہ العالمین قرآن نازل کر دیا کرتے تھے، کیونکہ اس کی گواہی بھی قرآن سے ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ صحابہ کے ساتھ قبیلہ بنو قینقاع کی طرف ایلچی بنا کر بھیجا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط دیا اور خط میں یہ کہا کہ جا کر یہودیوں کو کہو کہ ایمان قبول کر لے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، وہاں پر یہودیوں کا بڑا عالم ہے فخاس بن عزورہ، وہ گفتگو کر رہا تھا، اپنا بیان کر رہا تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المدراس کے مقام پر یہ بیان کر رہا تھا. حضرت ابو بکر اسی جگہ پر پہنچ گئے، وہ اپنے منبر پر بیٹھا وعد و نصیحت کر رہا تھا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جاتے ہی اس کو وہ رکا دے دیا جو رکا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحریر کیا تھا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا کہ میں اللہ رب العالمین کا آخری رسول ہوں اور میں تمہیں دعوت ایمان دیتا ہوں کہ تم ایمان کو قبول کر لو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی لکھا تھا کہ میں تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں تم ایمان قبول کرو، ایمان قبول کرنے کے بعد تم نمازیں پڑھو، نمازیں پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھا تھا کہ پھر اسلام کے شعار میں سے ہے کہ تم اللہ کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو، یعنی زکوٰۃ ادا کرو. جب اس فخاس بن عزورہ نے، اس یہودی عالم نے اس پرچی کو پڑھا، جو پرچی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی تھی، جب وہ یہودی اس لفظ پر پہنچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ بھی ادا کرو، اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو، جب وہ یہودی عالم اس پر یہاں پر پہنچا تو اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ رب العالمین کی توہین کر دی. توہین کرتے ہوئے اس نے یہ کہہ دیا کہ ابو بکر تمہارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم سے اپنے اللہ کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں، کیا ابو بکر تمہارا رب علیاذ باللہ فقیر ہے کہ جس کو مال کی ضرورت ہے اور تمہارا رب ہم سے مال مانگتا ہے؟ پھر تو یوں ہوا کہ تمہارا رب علیاذ باللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہم مال خرچ کرنے والے ہیں. اتنی بات اس یہودی عالم فخاس بن عزورہ نے کہی. سیدنا صدیق اکبر اس منبر پر آگے آنے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فخاس بن عزورہ کو ایک تھپڑ دائیں طرف سے مارا، پھر دوسرا مارا اور یہ نیچے گرا. جب نیچے گرا تو کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ نہیں کیا یہودی نے، بلکہ شکایت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مجلس میں ہمارے صاحبین بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ماننے والے بیٹھے ہوئے تھے، ان سب کے سامنے آپ کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا ہے؟ ابو بکر صدیق نے ہمارے عالم فخاس بن عزورہ کو تھپڑ مارے ہیں، ذلیل و رسوا کیا ہے. اس سے ہمارے مذہب کی بھی توہین ہوئی ہے، ہمارے دین کی بھی توہین ہوئی ہے. اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مارے ہوئے ان تھپڑوں کا بدلہ لے کر دیں. یعنی ہم قصاص چاہتے ہیں، ہم بدلہ چاہتے ہیں. جیسے ابو بکر نے فخاس کو مارا، ہم بھی بدلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی مجلس میں تھپڑ مارنا چاہتے ہیں. اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مقدمہ لے کر آئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر بتا معاملہ کیا ہوا تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے. رب العالمین نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیج دیا اور جبریل بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے کہ محبوب آپ کا ابو بکر نہیں بولے گا، اللہ نے مجھے وکیل بنا کر عرش سے بھیج دیا ہے. اور وکالت بھی کیا کی ہے؟ وہ وکالت بھی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت جبریل علیہ السلام نے کی، اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران میں 4 پارے میں اس وکالت کو محفوظ کر دیا تاکہ قیامت تک آنے والے ہر ایمان والے کو یہ خبر ہو جائے کہ ابو بکر کے بارے میں بڑا محتاط رہنا ہے. کیوں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وکیل تو وحدہ لا شریک ہے اور اس وکالت کے لیے کس کو بھیجتا ہے؟ جبریل امین کو بھیجتا ہے. اللہ کے رسول دوبارہ پوچھتے ابو
بکر بولو، بتاؤ تو صحیح معاملہ ہوا کیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہیں، کیونکہ یہ لب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسے ہی نہیں کھلا کرتے۔ صدیق خاموش تھے۔ جبریل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ آئے اور آیات کا نزول ہو گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ جاگ کر بیدار ہو کر بیٹھیے، کہیے ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ اے میرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ یہودی جو آج ابو بکر کے تھپڑ کا بدلہ لینے آئے ہیں، ہمارا ابو بکر بول کر تو بتائے گا نہیں کہ ہوا کیا تھا، ہم خود بتاتے ہیں۔ لقد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے سن لیا، قول الذین، ان لوگوں کی بات کو، قالو، جو کہہ رہے تھے، ان اللہ فقیر، کہ بے شک اللہ کی ذات فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور ہم غنی ہیں۔ محبوب ہمارے ابو بکر نے جو تھپڑ مارا ہے وہ اپنی وجہ سے نہیں مارا، بلکہ ابو بکر نے تھپڑ اس لیے مارا ہے کہ ابو بکر اللہ کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ کہ محبوب ہمارے ابو بکر کا جو یہ تھپڑ ہے، یہ ابو بکر نے اپنی توہین ہونے پر نہیں مارا، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لگا ہوا تھپڑ آج بھی یہودیوں کے چہروں پر رسید ہو رہا ہے۔ یہودیوں کے چہروں پر آج بھی یہ مہر ثبت کیے ہوئے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھپڑ۔ کہ رب العالمین فرماتے ہیں محبوب ان لوگوں نے ہمارے ابو بکر کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ ہم